السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب اپنے لیے تو جیتے ہیں، وہ جینا ہی کیا جو اپنے لیے جیے، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ اس کے لیے ہم 2026 جو نیا سال آیا ہے اس کے تحت ایک عہد کریں گے، ہم اپنے آپ کو قوم کے لیے وقف کر دیں گے۔ اس کے لیے کچھ گولز بنانا پڑے گا ہمیں۔ تو ان گولز میں سب سے پہلے ہم ایک فارمولا بنائیں گے جس میں اسکل امپروومنٹ کرنا، لوگوں کی مدد، اچھی عادتیں اختیار کرنا اور لوگوں کو بھی اچھی عادتوں کی طرف مبذول کرانا، اور سوشل ورکر کے طور پہ ہم اپنے آپ کو پیش کرنا۔ خود کو بہتر بنائیں گے، سیلف امپرومنٹ لانا، یعنی اپنی صحت بنانا اور اچھی عادتیں اپنانا۔ اگر ہم اچھی عادتیں اپنائیں گے تو دوسروں کو بھی وہ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں گے، ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے، جیسے اسکلز ڈیولپ کریں گے، لینگویجز، جیسے کہ جیسے کوئی لینگویج اردو میں ہم مہارت رکھتے ہیں تو انگلش کو بھی الحمدللہ اچھی طرح سے امپرومنٹ ہے۔ ادر لینگویجز جیسے تیلگو ہے، مراٹھی ہے، یا اور بھی دوسرے کنڑ ہے یا کیرلا، اگر ہمارے ماحول میں، ہمارے اکناف میں کوئی لوگ ہیں تو ان کی بھی لینگویج کو ہم سیکھنا، تاکہ ان سے ہم آسانی سے بات کر سکیں۔ اور آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی سے واقفیت حاصل کرنا، اور دین، کیونکہ یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے، پہلے ہم دین میں اچھی طرح سے پرفیکٹ ہو جائیں گے تو ہم دین کے تحت ہم لوگوں میں دین پھیلائیں گے، قوم کی خدمت کریں گے، ان میں اویئرنیس لائیں گے۔ اور ان سب کے لیے ایک پروگرام کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ڈسپلن ہے۔ ڈسپلن کے تحت ہم کیا کریں گے، روزانہ صحیح ٹائم پر اٹھیں گے، وقت کی پابندی کریں گے، اور جو بھی ہم پروگرام بناتے ہیں، جو فارمولا بنائیں، اس کے تحت ہم وہ روٹین کو فالو کرنا ہے۔ اور صحت کے لیے ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش کرنا، واکنگ کرنا یا میڈیٹیشن۔ تو ورزش کرنے سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ تو یہ ہم آنے والے جو بھی لوگ رہیں گے جس کی بھی ہم مدد کریں، ان کو بھی، ان میں بھی اویئرنیس لائیں گے۔ یعنی ایک کہاوت مشہور ہے کہ خود اچھے ہوں، مضبوط، طاقتور ہوں تو ہم سامنے والے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر ہماری پرسنالٹی اگر اسمارٹ ہو، اسٹرانگ ہو، تب آپ اچھی طرح سے دوسروں کو توجہ دے سکتے ہیں، ان کی مدد کرنے میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہم ہر مہینہ کم سے کم کسی ایک غریب آدمی کو اڈاپٹ کر لینا، اس کو، یا بچہ یا غریب آدمی کو۔ تو اس طرح سے اگر ہم کریں تو وہ دن دور نہیں ہمارے ملک سے غربت ہٹ جائے۔ کسی ضرورت مند کو جیسے کہ راشن ڈال دینا، یا ان کو کھانا کھلا دینا، یا کچھ پیسے روز کے معمول پہ، یا ہر مہینہ کچھ پیسے ان کو مقرر کر دینا۔ تو اس طرح سے یہ بنیادی مقصد لوگوں کی زندگیوں میں سماجی بہبود کو بہتر بنا کے، غریبی کو ہٹا کے، اور سماجی انصاف میں فروغ دے کر 2026 میں ہم یہ سوشل ورک کر سکتے ہیں، اور اس کے تحت ادارے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں، اور دوسرے عوام میں ہم شعور بیدار کر سکتے ہیں۔ اور غریب بچوں کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں، یا تو انہیں تعلیم کے اخراجات اٹھانا، یا انہیں ہم خود پڑھانا، یا انہیں اپنے گھر پر بلائیں، یا کہیں کوئی کمیونٹی ہال میں بچوں کو جمع کر کے پڑھائیں۔ جو بچے غربت کی سطح سے نیچے ہیں، وہ اپنی فیس نہیں دے سکتے ہیں، تو ایسے بچوں کو ہم تعلیم بھی دے سکتے ہیں، ہم خود پڑھا سکتے ہیں۔ کسی ضرورت مند کو اناج بھی ہم ڈال سکتے ہیں، یا انہیں کچھ راشن دے سکتے ہیں، یا کپڑے وغیرہ۔ اس طرح سے مدد کرنے کے کئی طریقے ہیں سوشل ورک کے۔ آن لائن فری میں ہم مشورے بھی دے سکتے ہیں، جیسے کیریئر گائیڈنس ہے۔ تو کیریئر گائیڈنس میں بعض وقت کیا کرتے ہیں، ایک چھت کے نیچے سب کو بلایا جاتا ہے، اور بعض ہم فلاحی ادارے کھولتے ہیں، جب لوگوں کو ضرورت پڑی آ کے بات کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ فون پر بھی ہم بات کر کے انہیں ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بھی مدد کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا معمولی باتیں ہیں، یہ اب آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ ارے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم کو سمجھا رہے ہیں، یہ تو چھوٹی باتیں نہیں، بلکہ یہ کیا ہے،
کسی کی زندگی کو بدل سکتے ہیں. کسی میں اویئرنیس اگر لائیں تو ایک لفظ بھی اگر ہمارا وہ کوئی لوگ اڈاپٹ کر لیں تو انہوں اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. یوٹیوب انسٹاگرام پر مثبت کنٹینٹ کو دیکھنا اور اویئرنیس لانا. لوگوں میں فری کلاسز یا ورکشاپ بھی منعقد کر سکتے ہیں. لوگوں کو ڈیجیٹل اسکلس سکھانا، یعنی کہ جیسا فون ہے، اکثر لوگوں کو اسمارٹ فون کیسا کھولنا نہیں آتا، تو ہم ان میں یہ اویئرنیس لانا چاہیے. اور کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کیسا کھولنا نہیں معلوم. بعض لوگوں کو تو گھڑی دیکھنا بھی نہیں آتا، لیکن الحمدللہ اب آج کل کئی لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں، وہ جو ہے کچھ سیکھ رہے ہیں. اچھے اخلاق لوگوں کو سکھانا، علم بانٹنے سے گھٹتا نہیں بلکہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم ہر ایک کو اچھے اخلاق کے لیے تربیت دیتے رہنا چاہیے. اور ایک سب سے مین بنیادی حق جو ہے ہم سب کا، وہ ہے انوائرمنٹ، یعنی ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا. تو اس کے لیے ہمیں ہر ایک آدمی 10 سے 20 پودے لگانا چاہیے. یا پلاسٹک کا استعمال کم کرنے کے لیے لوگوں میں اویئرنیس لانا، لوگوں کا شعور بیدار کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا. اگر ہم پودے لگائیں تو لوگوں میں بھی اویئرنیس لانا کہ اگر پودے لگانے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں صاف ہوا، ٹھنڈی ہوا ملتی ہے، آکسیجن پیور ملے گی، جو کہ بنا پیسے کے. اکثر لوگ غریب جو ضعیف لوگ ہیں انہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم کیا بولنا چاہیے اس کا، ایک سلنڈر اگر لیں تو 2,000-3,000 روپے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہم کو فری میں ملتا ہے آکسیجن، کس سے؟ پودوں سے. تو ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس لانا کہ پودوں سے ہمیں کتنا فائدہ ہے. تو اس طرح سے مستقبل کی نسل ان جنریشن کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے انوائرنمنٹ. اس کو جو ہے نا ہم اویئرنیس لائیں گے لوگوں میں. اور خاص بات یہ ہے کہ لوگوں کے کردار کو صحیح کرنا اور اس کی اہمیت اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ کردار کو ٹھیک کرنے کا، یہ ہم جو ہے اویئرنیس لانا چاہیے. اور سچ بولنے کی تلقین کرنا اور وقت کی اہمیت کے بارے میں انہیں بتانا. اور جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں، وہ لوگ تعلیم میں بھی پیچھے ہوتے ہیں اور ان کو بہت جلد غصہ آ جاتا ہے. تو غصے کو کیسا کنٹرول کرنا، ہم یہ لوگوں میں اویئرنیس لانا. اور ہر روز اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی شکر گزار بندے بننے کی عادت ڈالنے کے لیے ان لوگوں کو تلقین کرنا چاہیے. اچھا انسان بننا سب سے بڑا اچھا کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم کو سماجی کاموں کے لیے میں اور کچھ اضافہ بتاؤں گی آپ کو. غربت کا خاتمہ کرنا ہے تو ہر قسم کی غربت کا خاتمہ، اس میں بنیادی ضروریات بھی ہیں، جیسے کھانا یا پانی کے لیے ہم کنویں کھدا سکتے ہیں، بورویل لگا سکتے ہیں، اور مکانات بنانے کے لیے انہیں معاشی اکنامیکلی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور صحت کے لیے دوائیں تقسیم کر سکتے ہیں، اور تعلیم کے لیے ادارے قائم کر سکتے ہیں، یا فری سروس ہم خود بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو ایک مدد کر سکتے ہیں. اور غریب خاندانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی ہم چھوٹے چھوٹے اسمال انڈسٹریز بھی قائم کر سکتے ہیں، اور انہیں قرض ادا کر کے، بغیر انٹرسٹ کے قرض دے کے انہیں کچھ چھوٹے چھوٹے کاروبار لگانے میں مدد کر سکتے ہیں. یا اس سے ہٹ کے ووکیشنل ٹریننگ بھی، پیشہ ورانہ تربیت بھی ہم انہیں دے سکتے ہیں، جیسے فون بنانا، یا جو ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں، جیسے کچھ بھی سامان ہوتا ہے لے کے وہ بیچ لینا، روز کا روز جمع کرنا پیسے. اس طرح سے اویئرنیس لا سکتے ہیں ان میں. کمزور اور غریب لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، یعنی کمزور طبقے کے لوگوں میں سماجی تحفظ، یعنی پہلے زمانے میں تھا، یہ تو آج نہیں ہے، اسی لیے اتنا نہیں بولنا پڑے گا مجھے، کیونکہ پہلے زمانے میں غریب لوگوں کو بہت نیچی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. تو وہ ایسا جو ہے نا، ان کو ہم تحفظ فراہم کرنا، انہیں پینشن کے لیے حکومت سے ہم بات چیت کرنا، اور ان کے لیے ہیلتھ انشورنس یا بے روزگاری کے الاؤنس کے لیے حکومت سے بات کر کے غریب لوگوں کو دلانا. اور اس بات کو یقینی بنانا کہ غریب بچوں کو تعلیم کا جو ہے نا عام ہونا چاہیے. بعض محلوں میں ادارے نہیں ہوتے، یعنی اسکولز نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم حکومت سے لڑ کر ہم جو ہے تعلیمی ادارے قائم کروا سکتے ہیں، اور صحت کی سہولیات کے لیے دواخانے کھلوا سکتے ہیں، جو غربت کے چکر کو توڑنے کے لیے ضروری ہیں.
ٹیکنالوجی یعنی ڈیجیٹل انکلوژن، ڈیجیٹل شمولیت آج کل بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے استقبال کے پیش نظر غریب اور پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو ڈیجیٹل خواندگی فراہم کرنا، اور انٹرنیٹ، آج کل انٹرنیٹ بھی ہر گھر میں ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے لیے ہم لوگوں میں شعور بیدار کریں گے، اور اس کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وائر وغیرہ یا مشنریز، وہ بھی لانے کے لیے ہم کوشش کر کے غریب عوام تک انٹرنیٹ کی بھی رسائی کریں گے، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے ٹیکنالوجی سے واقف ہوں اور معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ تو اس طرح سے ہم جہاں تک ہو سکے 2026 میں یہ کرنے کے لیے ہم اپنے گول بنائیں، اور ہم جو ہے قوم کی مدد کرنے کے لیے ہم آگے آنے یہ عہد کر لیں کہ ہم جو ہے خود اپنے لیے نہیں جئیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جئیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔